بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم
وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب چند اشعار کرتا ہوں جناب سکینہ بنت بشیر. ایک اور صلوات پڑھیں. جو مصروف ثنا تیرا کوئی انسان ہوتا ہے، جو مصروف ثنا تیرا کوئی انسان ہوتا ہے، جو مصروف ثنا تیرا کوئی انسان ہوتا ہے، حدیث بولتی ہیں ہم زباں قرآن ہوتا ہے، حدیث بولتی ہیں ہم زباں قرآن ہوتا ہے، علم عباس کا ہے دور سے سب جان لیتے ہیں، علم عباس کا ہے دور سے سب جان لیتے ہیں، علم میں ان کے مشکیزہ تیرا پہچان ہوتا ہے، علم میں ان کے مشکیزہ اسی کو معرفت ہوتی ہے حاصل بس سکینہ کی، اسی کو معرفت ہوتی ہے حاصل بس سکینہ کی، سکون قلب سرور کا جسے عرفان ہوتا ہے، سکون قلب سرور کا جسے عرفان ہوتا ہے، وہ بھائی ہے تمہارا نام ہے جس کا علی اصغر، وہ بھائی ہے تمہارا نام ہے جس کا علی اصغر، کتاب کربلا کا بس وہی عنوان ہوتا ہے، کتاب کربلا کا بس وہی عنوان ہوتا ہے، باطمینان گزری ہے سکینہ جیسے راہوں سے، باطمینان گزری ہے سکینہ جیسے راہوں سے، رسولوں کا قبیلہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، رسولوں کا قبیلہ دیکھ کے حیران، مجھے ہے آل سے الفت تو دشمن آل احمد کا، مجھے ہے آل سے الفت تو دشمن آل احمد کا، منافق فائدہ میرا تیرا نقصان ہوتا ہے، مجھے ہے آل سے الفت تو دشمن آل احمد کا، منافق فائدہ میرا تیرا نقصان ہوتا ہے، ندیمانہ میرا منبر پر ذکر سکینہ کو، ندیمانہ میرا
منبر پر ذکر سکینہ کو، نسب ہے پاک میرا اس کا خود اعلان ہوتا ہے، نسب ہے پاک میرا اس کا خود اعلان ہوتا ہے، جو مصروف ثنا تیرا کوئی انسان ہوتا ہے، حدیثیں بولتی ہیں ہم زباں قرآن ہوتا ہے۔ جس نے سر آپ کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے تو آسمانوں نے اسے سر پا اٹھا رکھا ہے، کہ جس نے سر آپ کی چوکھٹ پا جھکا رکھا ہے تو آسمانوں نے اسے سر پا اٹھا رکھا ہے، اور جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، ہم نے ان لوگوں کو نظروں سے گرا رکھا ہے، کہ جو اٹھاتے ہی نہیں ہیں تیرا پرچم عباس، ہم نے ان لوگوں کو نظروں سے گرا رکھا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والا۔ دونوں جہاں پر آج بھی قبضہ علی کا ہے، دونوں جہاں پر آج بھی قبضہ علی کا ہے، کہ دونوں جہاں پر آج بھی قبضہ علی کا ہے، وہ چلتا ہے دو جہاں میں وہ سکہ علی کا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والا۔ مولانا محفوظ تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی اختصار سے حکمت اور چند شعر۔ ایک اور باز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور باز بلند نعرہ صلوات۔ کہ دونوں جہاں پانچ بھی قبضہ علی کا ہے، وہ چلتا ہے دو جہاں میں وہ سکہ علی کا ہے، کہ چلتا ہے دو جہاں میں وہ سکہ علی کا ہے۔ وہ جو دشمن علی ہے وہ رخ اپنا موڑ لے، کہ جو دشمن علی ہے وہ رخ اپنا موڑ لے، کہ روز ازل سے خانہ کعبہ علی کا ہے، کہ روز ازل سے خانہ کعبہ علی کا ہے۔ وہ دہلیز پر ملے ہیں جہاں ساتوں آسمان، کہ دہلیز پر ملے ہیں جہاں ساتوں آسمان، ارے اتنی بلندیوں پہ یہ روضہ علی کا ہے، کہ اتنی بلندیوں پہ یہ روضہ علی کا ہے۔ بس آخری شعر اور مقطعی بنا، کہ اتنی بلندیوں پہ یہ روضہ علی کا ہے، اور اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، کہ اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، کہ دشمن جو اس جہان میں مولا علی کا ہے، کہ اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے،
کہ دشمن جو اس جہان میں مولا علی کا ہے، وہ دشمن جو اس جہان میں مولا علی کا ہے، اور یہ راز کھل گیا شب معراج عسکری، کہ یہ راز کھل گیا شب معراج عسکری، کہ خالق کو جو پسند ہے لہجہ علی کا ہے، کہ یہ راز کھل گیا شب معراج عسکری، کہ خالق کو جو پسند ہے لہجہ علی کا ہے، وہ دونوں جہاں پہ آج بھی قبضہ علی کا ہے۔ بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے جناب ظفر نجفی صاحب سے کہ وائیں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک اور باوز بلند نعرہ سلوات۔ کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے، پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے، کن شہیدوں کے لیے سرخ ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب، قبر اصغر پا برسنے کو گھٹائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ مسکراتے ہوئے تیروں نے جھکا لی آنکھیں،
ہوئے تیروں نے جھکا لی آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، بیبیوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کہ دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں آئیں، کربلا سے۔ اسی کے ساتھ بس عددہ میں گزارش کرتا ہوں جناب مختار لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ کہ مجلس شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، مجلس شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، مجلس شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، اور عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے، عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے۔ چار دوسرے اور کہ میرے لیے یہ عزت و توقیر یہ شرف، میرے لیے یہ عزت و توقیر یہ شرف، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ شے کی عطا تو ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ شے کی عطا تو ہے، اور رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، ملاحظہ فرمائیں کہ رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، مشہد و کاظمین و نجف کربلا تو ہے، رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، رضوان ایک خلد زمیں پر نہیں تو کیا، مشہد و کاظمین و نجف کربلا تو ہے، مشہد و کاظمین و نجف کربلا تو ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد بچن شیخ حاضر خدمت مطلع حاضر خدمت کہ خدا کے دین کا جب جب بھی تذکرہ لکھنا، خدا کے دین کا جب جب بھی تذکرہ لکھنا، غدیر لکھنا، فدق لکھنا، کربلا لکھنا، خدا کے دین کا جب جب بھی تذکرہ لکھنا، غدیر لکھنا، فدق لکھنا، کربلا لکھنا، غدیر لکھنا، فدق لکھنا، کربلا لکھنا، اور بروز حشر بہت کام آ گیا میرے،
بروز حشر بہت کام آ گیا میرے، کتاب دل پر فقط لفظ کربلا لکھنا۔ بروز حشر بہت کام آ گیا میرے، بروز حشر بہت کام آ گیا میرے، کتاب دل پر فقط لفظ کربلا لکھنا۔ اور نہیں ہے بس میں ذرا بھی کسی مورخ کے، نہیں ہے بس میں ذرا بھی کسی مورخ کے تبسم علی اصغر کا ترجمہ لکھنا۔ نہیں ہے بس میں ذرا بھی کسی مورخ کے، نہیں ہے بس میں ذرا بھی کسی مورخ کے تبسم علی اصغر کا تذکرہ لکھنا، تبسم علی اصغر کا ترجمہ لکھنا۔ اور کیا وہ مار کا سر کربلا کے میدان میں، کیا وہ مار کا سر کربلا کے میدان میں، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا۔ کیا وہ مار کا سر کربلا کے میدان میں، کیا وہ مار کا سر کربلا کے میدان میں، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا۔ اور زمانہ خود ہی سمجھ لے گا ذکر کس کا ہے، زمانہ خود ہی سمجھ لے گا ذکر کس کا ہے، سرے کتاب فقط لفظ با وفا لکھنا۔ زمانہ خود ہی سمجھ لے گا ذکر کس کا ہے، زمانہ خود ہی سمجھ لے گا ذکر کس کا ہے، سرے کتاب فقط لفظ با وفا لکھنا، سرے کتاب فقط لفظ با وفا لکھنا۔ اور اگرچہ جذبہ نصرت پہ آنچ آنے لگے، بلاد فرماؤ کہ اگرچہ جذبہ نصرت پہ آنچ آنے لگے تو اپنے خون سے تاریخ کربلا لکھنا۔ اگرچہ جذبہ نصرت پہ آنچ آنے لگے، اگرچہ جذبہ نصرت پہ آنچ آنے لگے تو اپنے خون سے تاریخ کربلا لکھنا، تو اپنے خون سے تاریخ کربلا لکھنا۔ اور بتا رہا ہے جہاں کو یہ ماتم زنجیر، بتا رہا ہے جہاں کو یہ ماتم زنجیر، غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا۔ بتا رہا ہے جہاں کو یہ ماتم زنجیر، بتا رہا ہے جہاں کو یہ ماتم زنجیر، غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا، غم حسین کا ایک یہ بھی معجزہ لکھنا۔ اور علی کے بغض کا بیمار مثل شیطان ہے، علی کے بغض کا بیمار مثل شیطان ہے، ابس ہے اس کے لیے کوئی بھی دوا لکھنا، ابس ہے اس کے لیے کوئی بھی دوا لکھنا۔ اب میں بصد ادب خطیب مجلس عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہاں آئیں اور آ کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي، إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى، الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، صلوات محمد وآل محمد۔
قبل اس کے کہ اس حدیث کے ذیل میں آپ حضرات سے گفتگو کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم وقار حیدر ابن عباس حیدر کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم کی بہت مشہور و معروف حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے صحیفے کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے اس کے قرابت داروں نے مجلس کو برپا کیا ہے۔ شب جمعہ ہے، روزہ مبارک ہے، شبی ہے، امیر المؤمنین میں ہم بیٹھے ہیں، بہت سے عنوان ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایصال ثواب ہے اور بقول امیر المؤمنین کے ہم القادمون و نحن لاحقون، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہمیں ان سے ملحق ہونا ہے، یعنی جو چلے گئے ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، بالآخر ہمیں بھی انہی سے ملحق ہونا ہے۔ ایک انسان اگر کوئی صحیفہ لکھتا ہے، کوئی کتاب تحریر کرتا ہے، تو 2 ہدف ہوتے ہیں، یعنی 2 ہدف ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو اپنے نام و نمود کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرے، اس سے اپنے قلم کا زور منوائے کہ میں لکھنے میں ماہر ہوں، میں ادیب ہوں۔ اور ایک ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی ایسے کی معرفی کرے یا کسی ایسے کو پہچنوائے کہ جو پہچنوانے کے لائق ہو۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دونوں ہی صورت میں آج کی اس دنیا میں، چونکہ دنیا تجارت کی دنیا ہے اور دنیا وہی جگہ ہے جہاں تجارت کی جاتی ہے، کتاب لکھنے والا بھی ایک تاجر کی حیثیت سے رہتا ہے کہ میں لکھوں گا تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہو۔ فائدہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، اخروی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں حالات میں اس کو ایک خریدار چاہیے جو اس کتاب کو خریدے، چاہے دنیاوی لحاظ سے بیچنا چاہے تب بھی اسے ایک خریدار چاہیے جو اسے پبلش کرے، خرید کے میری محنت کی قیمت مجھے اس دنیا کے سکوں میں دے دے، یا اگر آخرت کے لیے لکھ رہا ہے تو آخرت کے لیے بھی کوئی خریدار چاہیے جو اس کی قیمت دے سکے۔ تو عاقل وہ ہے کہ جو اپنی تحریر کو یا اپنے کاوش کو ایک ایسے خریدار کو بیچے جو اس کی صحیح قیمت دے سکے۔ اگر ہم کسی ایسے کو بیچ رہے ہیں جس کی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے تو یا تو صحیح قیمت نہیں ملے گی، یا اگر ملی بھی تو جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک ایسے کو بیچا جائے جو اس کی قیمت دے سکتا ہو۔ اچھا، اگر قیمت جان بھی لے کوئی انسان تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قیمت معلوم ہے لیکن جسے ہم دے رہے ہیں اس کی بساط کے باہر ہے وہ قیمت۔ میں نے جو محنت کی، جو کتاب تیار کی، سامنے والا اس کتاب کی قدر و قیمت جانتا ہے، چھاپنے کو بھی تیار ہے، میری محنت کو بھی دینے کو، ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ دے سکے۔ تو کبھی کبھی قیمت معلوم ہوتی ہے لیکن دینے کی اوقات یا دینے کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو 2 طرح کا ہمیں آدمی چاہیے، جو بھی خریدار ہے، تاجر چاہیے کہ جو قیمت جانتا بھی ہو اور قیمت دینے کی حیثیت بھی رکھتا ہو۔ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس کی حیثیت بھی ہو کہ وہ اس قیمت کو دے سکے تاکہ میں اپنی کتاب بیچ سکوں۔ یہ مومن جو یہ کتاب لکھ رہا ہے جس کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہے، اس کو کس کو بیچے؟ یہ کتاب کس کے سامنے پیش کرے کہ یہ کتاب میں نے تحریر کی ہے، اسے کس قیمت پہ خریدو گی؟ تو اس کے لیے ایک ایسا چاہیے جو اس عنوان کی قیمت بھی جانتا ہو اور قیمت عطا کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہو۔ ممکن ہے قیمت جاننے والے بہت سے ہوں لیکن ان کی بساط کے باہر وہ قیمت دینا۔ ممکن ہے مومنین میں سے بہت سے ہوں جو جانتے ہوں کہ محبت علی کی قیمت کیا ہے،
لیکن ان کی بساط کے باہر ہے، کیونکہ جو محبت علی کی قیمت ہے وہ اگر دنیاوی حساب سے گنی جائے تو کسی بھی حال میں حق ادا ہو نہیں پائے گا، کیونکہ دنیا کے سکے بالآخر ایک دن ختم ہو جائیں گے اور محبت علی کی جو اہمیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کوئی ایسا تلاش کرنا ہے جو قیمت کو بھرپور دے سکے اور جان کر دے سکے۔ تو رسول نے آ کر ہماری مدد کی اور فرمایا محبت علی کے نتیجے میں خداوند عالم 20 چیزیں عطا کرے گا، 10 اس دنیا میں، 10 آخرت میں۔ دنیا کی بحث ہم نہیں کریں گے، ایک تو دامن وقت اتنی گنجائش نہیں کہ سب کو ہم بیان کریں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جو بھی قیمت دے، حتیٰ خدا ہی کیوں نہ دے رہا ہو، بالآخر ختم ہو جائے گی، کیونکہ کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیاوی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ خاک سے ضرور مل جائے گی۔ اور جس دن انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا بالآخر خاک میں ملنے والی ہے، اس دن جو عیش و عشرت میں ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، اور جو پریشانی میں ہے وہ مضطرب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ پریشانی کب آتی ہے؟ جب ہم ہدف کو بھول جاتے ہیں اور وسیلے میں پھنس جاتے ہیں۔ دنیا وسیلہ ہے، آخرت کوئی ہدف ہے۔ اگر اسلام پر ہیں اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے دین پر ہیں تو پھر دنیا وسیلے کا نام ہے، آخرت ہدف کا نام ہے۔ تو وسیلے میں اتنا کھو نہ جائے کہ ہدف سے غافل ہو جائے۔ میں اس کی مثال اکثر اپنے جوانوں کو دیتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے دلی جانا ہے، بہت سے آپشنز ہیں جس سے آپ دلی تک سفر کر سکتے ہیں، تو ہدف یہ سفر نہیں ہے، ہدف دلی ہے۔ کس طرح سے جائیں یہ ہدف نہیں ہے۔ اب آپ چاہے اے سی فرسٹ کلاس سے جائیں، چاہے جہاز سے جائیں، چاہے جنرل کے ڈبے سے جائیں، چاہے بس سے جائیں، چاہے ٹیکسی سے جائیں، بالآخر یہ ہدف نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ریل سے جا رہا ہے، ریل کی مثال اس لیے اچھی کہ دنیا سے بہت قریب ہے، کیونکہ ریل ہندوستان میں جو چلتی ہے اس کی اچھائی ہے کہ اس میں ہر طرح کے کمپارٹمنٹ ہیں، دنیا میں بھی ہر طرح کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کوئی ایسی فرسٹ کلاس کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی 2 ٹائر کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی جنرل ڈبے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ زندگی کیسی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں کوئی انسان فرسٹ کلاس میں چل رہا ہے، کوئی جنرل میں چل رہا ہے، کوئی بیچ کے کسی مرحلے میں، لیکن جو اسی فرسٹ کلاس کے ایگزیکیوٹیو لانچ میں بیٹھا ہے وہ ان عیش و عشرت اور آسانیوں میں اتنا غافل نہ ہو جائے کہ اسٹیشن پہ اترنا بھول جائے۔ اور جو انسان جرنل میں ہے، بالکل پیک جام ڈبے میں چل رہا ہے، ہلنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جب میں اس سے اتر جاؤں گا۔ یہ مسئلہ کچھ گھنٹے کا ہے، اصل وہ منزل ہے جہاں پہنچنا ہے۔ اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جو جنرل سے گیا تھا، اور اس کے لیے دشواریاں ہو جاتی ہیں جو ایگزیکیوٹیو سے گیا تھا۔
کیونکہ وہاں جس کا بہتر انتظام ہے وہاں اس کے لیے زیادہ آسانی ہے. جنہوں نے باہر کا سفر کیا ہے وہ اس چیز کو زیادہ محسوس کریں گے. آپ جہاز سے چلے یہاں سے, بہت سے پیسنجرز ہیں جو جہاز کے بزنس کلاس میں ہوں گے اور بہت سے ہیں جو اکنامی کلاس میں ہوں گے, لیکن جب آپ جہاز سے اتر جائیں گے منزل پہ کسی دوسرے ملک کی تو سب ایک لائن میں ہیں. ویزا اور پاسپورٹ سب کا چیک ہوگا. اب جس کے کلیئرنس ہے, جس کے پاس پاسپورٹ اور باقی تمام, ایک سلوات پڑھیں محمد ایک اور سلوات پڑھیں محمد. جس کے پاس کلیئرنس ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا, چاہے وہ اکنامی سے آیا ہو. اور وہاں اگر اس نے پہلے سے خبر کی ہے, لوگ آئے ہیں, انتظامات ہیں, تو وہ عیش میں. اور یہ جو بزنس سے آیا تھا, چونکہ ڈاکیومنٹ کلیئر نہیں ہے, وہ آفیسر جب تک کلیئر نہیں کرے گا اس سے مطلب ہی نہیں ہے آپ کا ایسے آئے ہیں. اس سے اس ڈاکیومنٹ سے مطلب ہے جو اس کے ملک میں داخل ہونے کے لیے چاہیے. تو محشر کے میدان میں بھی ہم کیسے پہنچے اس سے مطلب نہیں ہے, ڈاکیومنٹس پورے ہیں کہ نہیں ہیں کہ آگے بڑھ سکو. مولانا تشریف فرمائے, جانتے ہیں جس شخص کی بات کر رہا ہوں, دلی میں پیسیفک ٹریولز کے مالک ہیں عزیز زیدی صاحب, ان کے بیٹے ناصر. ہم دونوں حج پہ جا رہے تھے, آخری وقت میں ویزا لگا, بالکل لاسٹ مومنٹ پہ, ساری فلائٹس فل تھی. کہ حج تو کرنا ہی ہے, کسی قیمت پہ بھی کریں گے. بزنس میں لیتے ہیں ٹکٹ, بزنس کلاس عام طور سے خالی رہتا ہے. ہم لوگوں نے بزنس کلاس سے ٹکٹ لیا دلی سے جدہ. بزنس کلاس میں سعودی ایئر لائنس کی عیش اور کھاتے پیتے پہنچے جدہ ایئرپورٹ. جیسے ہی جدے میں لینڈ ہوئے وہاں ایک بھیڑ ہے, حج کا زمانہ ہے, آخری فلائٹ سے. اب اسے اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ کس کلاس سے آئے ہیں. اس نے کمرے میں ہمیں بیٹھا دیا ایک ہال میں جہاں سب بیٹھے ہیں. کوئی افریقہ سے آیا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہے, کوئی ہندوستان سے آیا ہے, کوئی پاکستان سے آیا ہے. ایک محشر کی شبیہ ہے کہ ہر جگہ کے آئے ہیں, ہر طرح سے آئے ہیں, لیکن یہاں سب ایک جیسے رکھ دیے گئے. انہیں اس سے مطلب ہی نہیں کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو. بہت دیر جب ہو گئی, کئی گھنٹے گزر گئے, پسینے آ رہے ہیں, تو ناصر بھائی کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے تک تو جو بزنس کلاس کا مزہ تھا وہ تھا, اب یہی یہاں کیا حال ہے, زمین میں بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا محشر یاد کریے, بلخرے اگر ڈاکیومنٹس ہیں تو نکل جائیں گے. تو وہ ڈاکیومنٹ جو وہاں کام آئے گا, وہاں کے امیگریشن آفیسر جس ڈاکیومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے محبت علی بن ابی طالب. تو دنیا میں 10 چیزیں ملیں گی, اس کی بحث نہیں ہے. آخرت میں 10 چیزیں جو عطا ہوں گی, سب نہیں, کچھ پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز جو آخرت میں محبت علی کے عوض میں ملے گی, یہ صحیفہ ہم اس کو بیچ رہے ہیں جو قیمت جانتا ہے. اس کی قیمت میں پہلی چیز جو وہ عطا کرے گا وہ کیا ہے کہ تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا, پبلش نہیں ہوگا, نشر نہیں ہوگا. یعنی نام اعمال تو ملنا ہی ہے, سب کا نام اعمال محشر کے میدان میں تمہیں دیا جائے گا, لیکن پبلکلی سنایا نہیں جائے گا. ایک چھوٹا سا بچہ اسکول جائے, اس کی کاپی پہ ٹیچر نے لکھا گڈ, گھر آ کے وہ سب کو دکھائے گا کہ آج مجھے ٹیچر نے گڈ دیا. ٹیچر آئے گا اس کو بھی دکھائے گا, ٹیوشن والا آئے گا اس کو بھی دکھائے گا, چچا آئے اس کو بھی دکھائے گا, ماں کو بھی دکھائے گا, باپ کو بھی دکھائے گا, ماں باپ خود بھی دکھائیں گے کہ آج بچے کو گڈ ملے. چھوٹی کلاس کا بچہ 3rd 4th کا, اس کے اندر بھی یہ حصہ ہے کہ جب گڈ ملے تو سب کو دکھاؤ. لیکن اگر ٹیچر ریمارک لکھ دے,
کوئی غلطی کی، کوئی شرارت کی، ٹیچر نے ایک ریمارک لکھ دیا، اب اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ڈائری ممی نہ دیکھے، آج پاپا کو ڈائری نہیں دکھانی ہے، گم ہو گئی، اسکول میں بھول گئے. یعنی ایک تھرڈ اور فورتھ کے بچے کو بھی اتنی حس ہے کہ اگر کاپی پر گڈ لکھا ہے تو دکھانا چاہیے، اور اگر ریمارک لکھا ہے تو چھپانا چاہیے. ٹیچر بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھتا، بہت سی شرارتیں ہم لوگوں نے بھی کی ہیں، ٹیچر نے نہیں پکڑی تو کوئی ریمارک نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو ٹیچر کو دکھتی نہیں ہیں، بہت سے میں پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ریمارک لگا رہا ہے وہ تو اول سے آخر تک کو جانتا ہے، جو رات کی گھپ تاریکیوں میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اگر وہ نشر ہو گیا، جہاں تک گڈ تھا وہاں تو بہت اچھا ہے، محشر کے میدان میں گڈ پڑھا جائے، لیکن اس گڈ کے ساتھ ریمارک بھی ہیں زندگی کے. جب ایک ریمارک کو ہم ماں باپ سے چھپانا چاہتے ہیں تو جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا وہاں کتنی آبرو ریزی ہوگی اگر پوری زندگی کے ریمارک پڑھ کے سنائے جانے لگے، وہاں کتنی آبرو ریزی ہوگی. تو اس آبرو کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس آبرو کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل میں محبت علی ابن ابی طالب کو جگا لو کہ نتیجے میں نامہ اعمال دیا تو جائے گا، نشر نہیں کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. نام اعمال نشر نہیں ہوگا. دوسرا فائدہ، دوسری چیز جو عطا ہوگی، یہ قیمتیں مل رہی ہیں، دوسری چیز جو عطا ہوگی وہ یہ ہے کہ تمہارا نام اعمال تولا نہیں جائے گا. اگر حساب کتاب ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم بونس میں لے لیں گے، سب کچھ سب کلیئر ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ سمجھاتے، مولانا تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، سمجھاتے رہیے لیکن سامنے والا اپنے حساب سے میتھس لگا کے آیا ہے. خصوصاً رمضان کے آخری جمعے کی وہ 4 رکعت نماز اور اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں کہ صاحب یہ کر لیجیے 70 سال کے گناہ معاف، تو پوری عمر کے گناہ معاف، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارے حساب سے میتھمیٹکس کی جائے گی تو ہم تو بونس میں لے لیں گے جنت، کہ اصل وہ قیمت بعد کی چیز ہے، ہمیں تو بونس میں جنت مل رہی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں میتھس ہمارے حساب سے نہیں چلے گی، وہاں کے حساب سے چلے گی. ایک شخص ہے چھٹے امام کی زندگی، بہت مشہور ہوا لوگوں کے درمیان، بہت مشہور کہ بہت اچھا انسان ہے. ایک دن امام نے دیکھا، سوچے کرے یہ کرتا کیا ہے جو اتنی تعریف ہو رہی ہے اس کی. البتہ امام جانتے ہیں اس طرح کے واقعات جو ہم لوگ کے سامنے آتے ہیں وہ امام ارشادی ہوتے ہیں، دوسرے متوجہ ہو جائیں. انہیں امام کو پتا ہو کیا کرتا ہے. امام دیکھنے لگے، اس کو دیکھنے لگے کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ رہے، دور سے اس کو تعقیب کیا، دیکھا اس نے 4 دکانوں سے چوری کی. امام کو تعجب، چوری کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اچھا ہے. 4 دکانوں سے اس نے 4 چیزیں چوری کی، اور آگے غریبوں کے ایک محلے میں گیا، یہ 4 چیزیں جو اس نے چرائی تھی 4 الگ الگ لوگوں کو دے دی. امام نے اسے روکا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا تجارت کر رہا ہوں. کہا کس سے تجارت کر رہا ہوں؟ اللہ سے. کہا کیا تجارت کر رہا ہوں؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب امام کے در کو چھوڑ کر قرآن پڑھا جاتا ہے تو امام ہی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی پڑھا تو تم نے، کیا پڑھا ہے وہ سمجھاؤ. کہا قرآن میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو 1 لکھی جائے گی،
اور اگر اچھائی کرتا ہے تو کم سے کم 10 لکھی جائیں گی. میتھ بالکل صحیح ہے. میں نے 4 دکانوں سے چوری کی, اس نے 4 گناہ لکھے, اور میں نے 4 لوگوں کو دے دیا, تو اگر اس نے 10 بھی لکھے تو 40 بنے. تو اگر 40 میں سے 4 مائنس بھی کریں تو 36 کا سودا ہے, بہترین سودا ہے. امام نے کہا نہیں, تم نے غلطی یہیں پہ کی ہے. خداوند عالم 10 نیکیاں ضرور لکھتا ہے, خداوند عالم چوروں سے نہیں لیتا. جیسے ہی تم نے چوری کی ویسے ہی تم ان شرائط سے ہٹ گئے جو قبول ہونے کی شرطیں تھیں. اب نیکی نہیں لکھی جا رہی, صرف گناہ لکھا جا رہا ہے. یعنی تمہارا رجسٹر مائنس میں چل رہا ہے, تم صرف گناہ لکھے جا رہے ہو. تو اگر ہم کیلکولیشن کریں تو اسی طرح کے کیلکولیشن سے, لیکن جسے وہاں کیلکولیشن کرنا ہے وہ تو نیت بھی جانتا ہے. نماز میں میری قرأت خدا کے لیے ہے یا معمومین کو یہ بتانے کے لیے کہ میری عربی بہت اچھی ہے؟ کوئی اور جانے نہ جانے, خدا تو جانتا ہے. تو اب وہ رکعتیں لکھ رہا ہے یا ان کو لکھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ نماز تو میرے لیے پڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو ہم جس کو عمل سمجھ رہے ہیں اور تول رہے ہیں, گن رہے ہیں, وہاں گنا نہیں جانا ہے, وہاں تولا جانا ہے. اور جہاں تولا جائے گا وہاں کوانٹٹی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں کوالٹی چاہیے. اس لائق ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں. تو اگر وہاں تول دیا گیا تو ہمارے اعمال کس حال میں ہم خود جانتے ہیں. ہمارے نماز کا حال یہ ہے اس شخص کی طرح کہ جو آپ سے ملنے آئے, آپ کے کمرے میں, آپ کے ڈرائنگ روم میں, آپ کے آفس میں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کچھ دیر آپ سے بات کرے, پھر نقش و نگار دیکھے, تصویر کو دیکھے, پینٹنگ کو دیکھے, گھڑی کو دیکھے, انعامات کو دیکھے, جو بھی سجا ہے ڈرائنگ روم میں, پھر آپ سے بات کرنے لگے, پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے, پھر بات کرنے لگے. تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہیں پہلے دیکھ لو, سب دیکھ لو پھر بات کرو. کیونکہ ادب یہ ہے کہ جب بات کر رہے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھو. ہماری نمازیں بھی اسی طرح ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والسلام علیکم رحمۃ اللہ تک, نہ جانے کتنی بار ہم کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا سوچتے ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب کوئی چیز بھول جاؤ, یاد نہ آ رہی ہو, تو 2 رکعت نماز پڑھنے لگا. نماز یاد نہیں دلائے گی, لیکن نماز کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کھڑے ہوں گے تکبیر کہتے ہی وہ سب یاد آنے لگے گا جو بھولے تھے. کتنی رکعتیں ہم نے اپنی زندگی میں تکبیرۃ الاحرام سے لے کے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک خالصتاً للہ پڑھی. ہر ایک اپنے حال کو خود جانتا ہے. اگر تول دیا گیا تو کیا ہوگا؟ جسے ہم سونا سمجھ رہے تھے وہ تبھی تک سونا ہے جب تک اسے کسوٹی پہ رکھا نہ جائے. جیسے ہی کسوٹی پہ رکھا گیا معلوم ہو جائے گا کتنا % سونا ہے. تو کسوٹی سے کیسے بچیں؟ کیونکہ اگر یہاں پرکھ دیا گیا تو 1 رکعت بھی شاید نہ نکلے. خداوند عالم کو رکعتوں سے مطلب نہیں ہے, اس کو ہماری نماز ہی نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہتے مولانا کہ نماز نہیں چاہیے, نماز پڑھنا نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو ضرورت ہو جائے تو اللہ الصمد کا مطلب ختم ہو جائے گا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ساری مخلوق سجدے میں چلی جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کبریائی بڑی نہیں ہو جائے گی, وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا. اور اگر سب منکر ہو جائیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو نماز پڑھنا تمہارے فائدے کے لیے, یہ تو اس کی عطا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دے رہا ہے. میں تمہیں پڑھنا ہے, فرض ہے تمہارا, وہ دے رہا ہے, اس کی رحمانیت ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. تو اسے
کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اور کوالٹی جب نہیں ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جو یہاں کی کمپنیز کرتی ہے کہ کسوٹی پہ رکھا ہی نہ جائے اور مہر لگوا لی جائے۔ تو یہ بات وہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑے آدمی کا سورس چاہیے جو کسوٹی پہ رکھوانے سے بچا لے۔ وہ سورس کون دے سکتا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب کسوٹی پہ رکھا ہی نہیں جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا کتنا اچھا تھا، آبرو بچ جائے گی۔ اس آبرو کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب۔ تیسری چیز جو عطا ہوگی وہ یہ ہے کہ تمہارے نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پہ داخل ہوئے، کسٹم میں 2 لائنیں ہیں، ایک گرین زون ہے، ایک ریڈ زون ہے۔ اگر آپ گرین زون سے نکلے تو کوئی آفیسر روکے گا نہیں، جو بھی سامان ہے لے کے چلے جائیے۔ اور اگر ریڈ زون میں بھیج دیے گئے تو ایک ایک سامان چیک ہوگا، کیا لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، کس طرح لائے ہو۔ گرین زون سے نکلنے کا مطلب ہے کوئی پریشانی نہیں، کلیئرنس ہے۔ تو محشر میں بھی ایک گرین زون ہے، جس کے حامے اعمال سیدھے ہاتھ میں ہیں وہ گرین زون سے نکل جائے۔ امام نے فرمایا کہ میری زیارت کرنے والوں کو ایک چیز جو میں عطا کروں گا وہ یہ ہے کہ میں روز محشر اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دلواؤں گا۔ یہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ محبت علی ابن ابی طالب۔ یہ چیزیں جو مل رہی ہیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے صحیفے کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب۔ ایک اور چیز جو عطا ہوگی جو عظیم ہے اور جن لوگوں کے دل جلتے ہیں ان چیزوں سے، ان کو جلانے کے لیے اور بھی اچھی ہے۔ ابھی تک تو ایک شخص کی بات ہو رہی تھی، اب بیچنے والے کو ایک اور قیمت ملے گی، اور وہ قیمت یہ ہے کہ 100 ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، تم کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ تم ان 100 کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دو۔ یعنی ابھی تک تو ہم اپنی شفاعت کے طلبگار تھے، اب اس عنوان پہ آ گئے ہو کہ تم اور 100 کو لے جا سکتے ہو۔ تو جس کی محبت مجھے 100 کا شافع بنا سکتی ہے وہ خود کتنوں کو لے جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و علی محبت علی کی قیمتیں، لیکن محبت علی کی صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ محبت علی دکھانا پڑے گا کر کے کہ محبت علی ہے، ورنہ تو ڈبل نقصان ہونے والا ہے۔ دنیا میں اس لیے نقصان اٹھایا کہ محبت علی ہے، اگر آخرت میں جا کے کہہ دیا گیا کہ یہ تو محبت علی ہے ہی نہیں تو دوسرا نقصان ہوا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ہم سے تو بہتر وہ نکلے جنہوں نے دنیا تو حاصل کر لی، ہم نے نہ دنیا حاصل کی اور آخرت میں جس کی چیز کے لیے آخرت میں پہنچے، جس کو اصل چیز سمجھا تھا کہ اس کو بیچ کے آخرت خرید لیں گے، پتہ چلا کہ یہ تو وہ کتاب ہی نہیں ہے جو مانگی گئی تھی۔ اس سے بہتر تو وہ ہے جو دنیا حاصل کر رہے ہیں۔ فقیر شام جسے بہت سے لوگ حاکم شام بھی کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ تھا،
ان کے پاس پہنچے دوپہر میں، چونکہ رسول نے بد دعا دی تھی، یہ ہر وقت کھاتے تھے، موصول کھا رہے تھے، رمضان میں کھا رہے تھے، ارے ہاں رمضان میں کھا رہے ہیں، مسکرا کے اس نے کہا کیا خدا تمہارے لیے دوسری جنت بنا رہا ہے؟ کیا خدا تمہارے لیے دوسری کوئی جنت بنا رہا ہے؟ کا کیا مطلب؟ کہ علی سے جنگ بھی کر رہے ہو اور جنت بھی چاہتے ہو؟ علی سے جنگ کے بعد وہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ اب یا اس کا عقیدہ ہی یہی تھا کہ آخرت کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس نے شاید ظاہراً کہہ دیا کہ علی کی محبت کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے، اصل تو ایمان ہی یہی ہے۔ یا وہ جانتا تھا کہ جس سے دشمنی کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہاں کچھ نہیں ملے گا، تو جو کچھ ہے دنیا ہے، لہٰذا وہ دنیا حاصل کر رہا ہے، حکومت حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے اولاد کے لیے کام کر رہا ہے، تو کم سے کم دنیا تو حاصل کر رہا ہے۔ ہم تو اس کے مقابلے میں بیکار ہو جائیں گے، نہ دنیا نہ آخرت۔ اگر محبت علی ہے تو دکھنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ محبت ہے، کسی کو پتا ہو نہ ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہے، کیونکہ نام اعمال مجھے پیش کرنا ہے، آپ کو پیش کرنا ہے، مجھے اپنا پیش کرنا ہے، تو مجھے کم سے کم اطمینان ہو جائے کہ یہ عنوان، یہ قیمت دینے لائق ہے، ورنہ نہ دنیا نہ آخرت۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کردار میں اس کی بو آنی چاہیے جس سے محبت ہے۔ اگر آپ کسی گلستان میں جائیں، کسی خوشبودار درخت کے نیچے جس میں پھول اگتے ہوں، اس درخت کے نیچے کی مٹی اٹھائیے، اس میں بھی خوشبو آتی ہے، مٹی میں اس پھول کی خوشبو آتی ہے جو اس کے اوپر اگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے سائے میں ہے، اتنا زیادہ اس کے سائے میں ہے کہ یہ مٹی ہونے کے باوجود اس کی بو کو اپنے اندر اس نے کر لیا ہے۔ تو اگر مٹی اس لائق ہو سکتی ہے کہ ایک پھول کے نیچے رہ کر وہ اس کی بو کو اپنے اندر بسا سکتی ہے، تو کیا ابو تراب کے غلام اس لائق نہیں ہو سکتے؟ بو آنی چاہیے، وہ مہک آنی چاہیے جو محبوب کی ہے، کردار میں آنی چاہیے، تاکہ بتانا نہ پڑے کس کے چاہنے والے، پتہ چل جائے کہ کس کے چاہنے والے۔ کیونکہ محشر میں جب ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں آپ کے، تو ممکن ہے کچھ لوگ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں کہ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر آپ شیعہ ہیں تو یہ کیا ہے؟ اگر میں شیعہ ہوں تو سلمان کیا ہے؟ تو مقداد کیا ہے؟ تو ابو ذر کیا ہے؟ یہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ بچپنے سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں اور سامنے نظر میں بھی آتی کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، مخمل میں مخمل ہی کا پیوند لگایا جاتا ہے۔ تو ہمیں کردار کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ جب سلمان کے برابر میں کھڑے کیے جائیں تو اس میں یہ مخمل اور ٹاٹ نہ دکھائی دے، دونوں مخمل جیسے لگے۔ اور یقین جانیے اگر انسان تھوڑی سی محنت کر لے تو سلمان کے برابر نہیں، آگے بھی نکل سکتا ہے۔ میں دلیل پیش کروں گا، اب چونکہ بات آگے لہٰذا عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے سلمان اور اصحاب اور اس طرح کے کرداروں سے مقابلہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، ان میں بھی بعض ایسے جن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ائمہ علیہم السلام سے مقابلہ، یہ خناس یہ بھی چلا ہے نا، وقت کے علی، وقت کے حسین۔ وقت کے علی کا مطلب یعنی اس علی کا وقت ختم ہو گیا،
اس وقت کے علی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت کا علی ختم ہو گیا ہے. علی کب سے ہے اور کب تک ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو ابھی اسی علی کا دور چل رہا ہے, نئے علی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کوئی علی زماں نہیں ہے سوائے ان کے بیٹے کے, کوئی حسین زماں نہیں ہے سوائے ان کے وارث حقیقی کے. ہاں ان کے غلام ہو سکتے ہیں, بے شک ہو سکتے ہیں, اور ہیں. کوئی علی زماں نہیں ہے, علی ایک ہی ہے, کوئی دوسرا علی نہیں ہے, کوئی دوسرا حسن ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا حسین ہے ہی نہیں, اور نہ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن آپ اصحاب سے آگے بڑھ سکتے ہو, میں بعض کو چھوڑ کر. جیسے اصحاب امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے, ان کا کسی سے مقابلہ نہیں, کوئی نہیں ہو سکتا. روایات میں ہے, باقاعدہ ہے, کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ امام حسین نے خود کہا جیسے میرے ویسے کسی کے پاس نہیں, مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن سلمان اور ابو ذر اس طرح کے افراد سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, واضح ہو جائے گی بات. اگر ایک گھر میں باپ بیٹھا ہے, موجود ہے, اور اس کے بچے گھر میں ہیں, سب ادب سے ہیں, کوئی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ماں کی مدد کر رہا ہے, سب شرافت سے بیٹھے. کمال کی چیز ہے, آج کے دور میں تو واقعاً کمال کی چیز ہے, کیونکہ آج کے باپ تو بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں پا رہے ہیں. لیکن اگر باپ سفر پہ چلا جائے, اب یہ بچے کس حال میں ہیں؟ یہ بچے جو کل باپ کی موجودگی میں اچھی طرح بیٹھے ہوئے تھے, تمیز کے ساتھ تھے, ادب کے ساتھ تھے, لحاظ کے ساتھ تھے, پڑھائی کر رہے تھے, ماں کی مدد کر رہے تھے, باپ کے سفر پہ جانے کے بعد اب یہ کس حال میں ہے؟ اب ان میں سے جو واقعاً صحیح ہے ویسے ہی کر رہا ہے جیسے باپ کی موجودگی میں کر رہا ہے, تو اس کی قدر اس بچے سے زیادہ ہے جو باپ کی موجودگی میں مؤدب تھا. کیونکہ سر پہ باپ کے بہتے ہوئے مؤدب ہونا کمال نہیں ہے, باپ کی غیبت میں مؤدب ہونا کمال کی بات ہے. تو سلمان اور ابو ذر کا احترام اپنی جگہ, لیکن امت کے دو باپ سر کے اوپر مسلط تھے. ہمارا باپ پردہ غیبت میں ہے. اگر غیبت کے زمانے میں کوئی کردار کو اچھا کر رہا ہے تو بے شک سلمان اور ابو ذر کے مقابلے میں. اب کون بہتر کردار میں, کون اپنے عمل کو صحیح کر رہا ہے؟ بوئے علی ہے یا نہیں ہے؟ امیر المومنین نے اسی لیے تربیت کی تھی لوگوں کی کہ میرے جیسا کل یہ نہ کہے کہ وہ تو معصوم تھے. ایک آسان طریقہ صاحب, وہ تو معصوم تھے, ہم ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے ایسوں کی تربیت کی کہ یہ بھی معصوم نہیں ہے. اگر یہ ہو سکتے ہیں تو تم بھی ہو سکتے ہو. اور ایسی زندگی گزاری جس میں بوئے علی تھی. علی کی فوج کا سردار ہے مالک اشتر نخعی, کوفے سے گزر رہے ہیں, یعنی اپنی کیپٹل میں ہیں, دارالحکومت میں ہیں, اپنے علاقے میں ہیں. اس زمانے میں جب عظیم ترین حکومت اس دنیا کی ان کے آقا کے ہاتھ میں ہے ظاہری طور پر, اور بازار میں ایک مسخرے نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے ابا کھینچی. آج کی دنیا میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ مولانا کی ابا بھی یہاں کھینچ لی جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ویڈیو وائرل ہوگا, مولانا کے گھر پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ جائے گی کہ آپ کی ابا کھینچی. اب آپ اگلے دن تک بتاتے رہیے لوگوں کو کیا ہوا, اور اس کے بعد لوگ جو کریں وہ اپنی جگہ. علی کی فوج کا سردار اپنے علاقے میں, دشمنوں کے درمیان نہیں, اپنوں کے درمیان, مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے, چلتے چلے گئے. اچھا, اس کو امید تھی کہ بھی میں یہ کام کروں گا سب ہنسیں گے, کوئی ہنسا ہی نہیں. تو اسے تشویش ہوئی, تم لوگ ہنسے کیوں نہیں, کہ تمہیں پتا ہے کیا کیا تم نے؟ کیا کیا ہے؟ کہ بھائی تو کھینچی, تم لوگ ہنسے کیوں نہیں؟ کہا کس کی ابا کھینچی ہے؟ کس کی؟ کہ مالک اشتر نخعی. اب اس کا کیا حال ہوا ہوگا اگر اسے پتا چل گیا ہے کہ کون تھا یہ؟ اب اسے یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں سپاہی آ رہے ہوں گے. علی کی فوج کے سردار کی ابا کھینچی.
بھرے بازار میں، اس سے پہلے کی فوج آئے چل کے معافی مانگ لے، دوڑا پیچھے پہنچا ان تک، دیکھا مسجد میں داخل ہو رہے، یہ بھی مسجد میں داخل ہوا، دیکھا مصلی نے عبادت پہ کھڑے ہیں، یہ بیٹھ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، دیکھتا رہا، نماز ختم ہوئی، جیسے ہی وہ مڑے قدموں میں گرا، آقا معاف کریے، غلطی ہو گئی، پہچانا نہیں، معاف کر دیجیے مجھے، بوئے علی کا بندے خدا، مجھے اس وقت مسجد آنا ہی نہیں تھا، میں صرف اس لیے آیا کہ خدا بندے عالم سے 2 رکعت نماز پڑھ کر تیرے لیے دعا کروں۔ جس وقت مالک اشتر نے ارادہ کیا کہ مسجد میں جا کر دعا کروں، اس وقت اس نے معافی مانگی نہیں تھی، معافی تو اس نے بعد میں مانگی ہے، یعنی بوئے علی یہ بتاتی ہے کہ مومن کے شرمندہ ہونے سے پہلے اسے معاف کر دو۔ انتظار نہ کرے کہ وہ شرمندہ ہو آ کے معافی مانگے، اگر بوئے علی ہے تو اس کے شرمندہ ہونے سے پہلے معاف کر دو۔ یہ کسوٹیاں ہیں پرکھنے کے لیے کہ بوئے علی ہے یا نہیں، ورنہ وہاں جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ جب کہا جائے کہ یہ مومن ہے، محبت علی کے ساتھ آیا ہے، تو انکار نہ ہو کہ یہ محب نہیں ہے۔ نمونے بنائے، اور ان نمونوں کی اعلیٰ ترین مثال وہ ہے جن کی زیارت ہر شب جمعہ ہم کرتے ہیں، اور کمال حسین ابن علی یہی ہے کہ انہوں نے ایسے نمونے اکٹھا کیے کہ سماج کا کوئی طبقہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ امیر بھی موجود ہے، فقیر بھی موجود ہے، سردار بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، قوم کے جتنے بھی صنف ہو سکتی ہے سب کا نمائندے کربلا میں موجود ہے، تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ تمہیں اگر کردار چاہیے تو میں کردار بنا کے جا رہا ہوں، تم اپنے حساب سے کسی ایک کو منتخب کر لو، اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاؤ۔ دنیا اتحاد چاہتی ہے، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا اگر مکتب حسین کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ باقی سب دعوے ہیں، ایک ہی مکتب ہے جہاں اتحاد ہوا، جہاں انسانوں کے مختلف قسمیں آ کر ایک ہوئیں، جہاں مختلف فکریں ایک ہوئیں اور سب ایک زبان ہوئے کہ جو گر رہا ہے وہ حسین کے لیے گر رہا ہے، باقی سب تھیوری ہے، یہاں عمل ہوا ہے۔ اگر کوئی جگہ اور کوئی عنوان ایسا ہے جو انسانوں کو متحد کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ کل بھی متحد کر رہے تھے، آج بھی متحد کر رہے تھے، جہاں کوئی تفریق نہیں، سب ایک ہے۔ اس عظیم کرداروں کو حسین نے بنایا، کیا کمال تھا حسین ابن علی کا، واقعاً کیا چیز تھے حسین ابن علی کے اندر جس نے انسانوں کے مقدر کو بدل دیا، ایک آن میں بدل دیا۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوفے کے فوج کے ہراول دستے کا سردار قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو جائے گا؟ یہ ہم لوگوں کے لیے نوید ہے کہ اگر حر جیسے بخشے جا سکتے ہیں، اگر حسین کی نصرت میں آ جاؤ، حسین کی رکاب میں آ جاؤ۔ وہب نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی؟ حد اکثر اگر ہے تو 17 دن، تو 17 دن کا نمازی حبیب ابن مظاہر جیسے اصحاب رسول کے برابر میں کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس 17 دن میں اس کوالٹی پہ پہنچ گیا تھا جو حبیب کی کوالٹی تھی۔ اور وہاں تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسین ابن علی۔ اور ایسا کردار، ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا کہ آقا ایک بار نہیں، اگر 1000 بار بھی قتل کیے جائیں اور زندہ کیے جائیں تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں ہیں۔ بولنا بہت آسان ہے، عمل کے میدان بہت سخت ہے۔ جب تندور جنگ گرم ہو اور ایک ایک کر کے ساتھی گر رہے ہو، اس کے باوجود اپنے قول پر ثابت رہنا، مرحوم کے سالِ ثواب میں اور کیا کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک جن کا بھائی گیا ان کو اذیت ہے، ان کو تکلیف ہے، لیکن یہ اطمینان ہے کہ جس کے لیے زندگی گزاری وہ بہتر جگہ دیں گے۔ ابھی چند دن پہلے ماں کا انتقال ہوا مرحوم کی، لیکن کم سے کم گھر والوں کو یہ کہ اب ماں کی محبت سے محروم ہونے کے بعد جلد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اب جس کی رحمت کے آئینے میں ہے وہ بہت رحیم ہے، اور جن کی محبت میں زندگی گزاری وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ کتنے رحیم ہیں حسین ابن علی، دنیا کی جنگوں میں جو ہوتا ہے حسین نے اس کے برخلاف کیا، دنیا کی کسی جنگ میں، حتیٰ امام حسین سے پہلے کسی امام نے یا رسول اکرم نے یہ عمل نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ جو گرتا تھا حسین سب سے پہلے پہنچتا، کتنا چاہتے تھے اپنے اصحاب کہ صحابی گرا نہیں کہ حسین اس کے بالین پر ہے، اور اس میں بھی کوئی تفریق نہیں، اگر حر گر رہے ہیں تب بھی حسین سب سے پہلے پہنچے۔ حسین پہنچتے تھے، خون کو اور زخموں کو صاف کرتے تھے، اگر رمق باقی ہوتی تھی تو باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے کہ وصیت ہے تو وصیت کرو۔ اور بعض اصحاب نے، اکثر علماء نے پڑھا کہ بعض واقعین اس چیز کو درک کر رہے تھے کہ آقا جب ہم گرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، لیکن آقا جب آپ گریں گے تو کون آئے گا؟ اجرکم اللہ۔ حر گرے حسین پہنچے، مسلم ابن عسجہ گرے حسین پہنچے، حبیب ابن مظاہر گرے حسین پہنچے، زہیر ابن قین زمین پر گرے حسین پہنچے، ایک ایک صحابی گرتا تھا حسین پہنچتے تھے، یہاں تک کہ جب بیٹے نے سلام آخر کر کے کہا کہ بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، علی اکبر نے اسی لیے کہا تھا علیک من السلام، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے خدا حافظ، کیونکہ علی اکبر کیفیت حسین کو جانتے تھے کہ اب تک اصحاب کے جنازے، اب بیٹے کا جنازہ۔ علی اکبر تم نے کہہ دیا، لیکن حسین کیسے پہنچے یہ حسین کا دل جانتا ہے، اور کس حال میں آپ کے جنازے کو اٹھایا کہ ایک بار آواز دی ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے اٹھایا حسین جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ حسین اس لاش سے کنارے سے بھی اٹھ گئے کہ جس کو اٹھانے کی بس ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ ہاں یہ عباس کی وصیت ضرور تھی، آقا میرے جنازے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، عباس اگر تم وصیت نہ بھی کرتے تو اب حسین میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے جنازے کو اٹھا سکتے، لیکن سب کی بالین پہ پہنچنے والے حسین جب ایک بار گھوڑے پر ڈگمگائے
تو کوئی نہیں تھا جو حسین کی مدد کے لیے آئے. اس ظالم نے ایک تیر چلایا جو حسین کے سینے میں بے وست ہوا. حسین نے دیکھا کہ اگر سینے سے تیر کو نکالا تو زخم اور کاری ہوگا, لہذا پشت سے تیر کو باہر کھینچا, ایک خون کا فوارہ جاری ہوا. اب حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے تھے, ایک بار بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے زمین پر آئے. قاتلوں نے حملہ کیا, بہن نے عجیب منظر دیکھا, ایک بار فریاد کی, اے پسر سعد تو دیکھتا ہے میرا ماجایا قتل ہوتا ہے. بھائی کو برداشت نہیں ہوا, ایک بار اشارہ کیا, زینب خیمے میں واپس